سنن ابی داؤد سجزی میں ہے عن ابن عباس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف السورہ من السورہ حتی نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورت شروع کہاں سے ہو رہی ہے ختم کہاں ہو رہی ہے. حضرت جبریل بسم اللہ لے کر کے آئے یہ سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے. قرآن مجید کی 113 سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا لکھنا سنت طریقہ ہے. صرف ایک سورت 10ویں پارے کی سورہ توبہ جسے برات بھی کہتے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے. کیونکہ صحابہ کرام کے ہاں حضرت عثمان کے زمانے میں جب باقاعدہ جمع قرآن ہو رہا تھا، پہلے ابوبکر صدیق کے زمانے میں پھر حضرت عثمان کے زمانے میں، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے کاتبوں کے سردار تھے. کاتبہ نے وہی کہی ہے لیکن زید نہ ہونے کی صورت میں. جب زید موجود ہوتے تو صرف وہی لکھتے اور کسی سے آپ نے نہیں لکھوایا. جب حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کریم جمع کرنا چاہا، بخاری شریف میں ہے فضائل قرآن میں، تو حضرت زید ابن ثابت کو طلب کیا اور ان سے فرمایا انت رجل شاب قد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نتهمك. آپ نوجوان آدمی ہے، پیغمبر کے زمانے میں بھی قرآن شریف لکھتے تھے، وہی لکھتے تھے، اب ہم کو ضرورت پیش آئی ہے. اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں صحابہ جو لڑ پڑے تھے اور مسیلمہ کو وہاں لشکروں کے ختم کیا تھا. ظاہر ہے حفاظ جید علماء ہوتے ہیں، یہی میدان جہاد میں بھی آگے ہوتے ہیں. اب بھی تمام دینی کاموں میں یہی لوگ آگے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے اور حضرت ابوبکر کو کہا ان الحرب قد استحر علی قراء القرآن. لڑائی نے تو اپنی گرماہٹ میں تمام قاریوں کو لپیٹ میں لے لیا، حفاظ و قراء سب شہید ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حافظ ہم کو نہ ملے. کیا بہتر نہیں ہے کہ قرآن شریف باقاعدگی کے ساتھ لکھ لیا جائے، جمع ہو جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیسے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو پیغمبر نے نہیں کیا ہے. حضرت عمر کہتے تھے واللہ فیہ خیر، یہ دین کا کام ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق ہے. راجع ثم راجع حتی قال ابو بکر فشرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر. ابو داؤد ترمذی بخاری. حضرت عمر نے اتنا اصرار و الحاح کیا کہ ابو بکر صدیق کا سینہ مبارک بھی کھل گیا. یعنی ان کے ہاں بھی دیکھو یاد دلائے کرو ایک دوسرے جمائی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. بھولو نہیں نا، یاد رکھا کرو. آپ کے پیچھے سے بیٹھا بھولنا نہیں چاہیے. چلا بیٹھ جاتا ہے. جب جمائی آئے تو ہاتھ کو رکھو. شیطان اندر چلا جائے گا اور 10:30 بجے سے پہلے باہر آنا چاہے گا اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور ہمارے درس میں بھی خلل واقع ہو جائے گا. شیطان تو انہ لکم عدو مبین ہے، بڑا خطرناک دشمن ہے. یہ پیغمبر کی نبوت کی برکات اور مقامات ہے کہ ہمیں کیسے مہذب ماحول نصیب کیا ہے. اس بات کا بھی لحاظ ہوا ہے. یہ جو سستی بڑھتی ہے اور آدمی تھک جاتا ہے، اس دوران جو جمائی لیتا ہے اس سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اندر جاتے ہیں. اندر پھر خیالات بھی خراب ہوں گے اور نظریات میں بھی فرق آ جائے گا. ہو سکتا ہے دورہ تفسیر چھوڑنے کے لیے تیار کر گئے. لا الہ الا اللہ. چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور حضرت زید کو کہا کہ یہ عمر آیا ہے اور یہ اس طرح کہتا ہے. اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ اب میں بھی کہتا ہوں کہ لکھنا چاہیے. حضرت زید بن ارقم نے بھی کہا تم لوگ وہ کام کیوں کرتے ہو جو نبی نے نہیں کیا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ انہ خیر،
چنانچہ کچھ دیر بعد زید ابن ارقم کا سینہ بھی کھل گیا. سینہ کھلنا سمجھتے آپ؟ قرآن پڑھا کر سمجھ میں آئے گا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے اور ان کے علم کے لیے کھول دے وہ ہر وقت ایک نور پر قائم رہتا ہے. فویل للقاسیۃ، ایسے دل جو نہیں کھلتے ہیں وہ سنگ دل ہے، پتھر کے بنے ہوئے، ناکارہ دل ہے.